السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج جمعرات کو قطر سے ہندوستان کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ جاسوسی کے معاملے میں سزائے موت پائے ہندوستانی بحریہ کے سابق 8 اہلکاروں کی سزا پر فی الحال روک لگا دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہم نے معاملے میں قطر کی اپیل کورٹ کے آج کے فیصلے پر غور کیا ہے، جس میں سزاؤں میں کمی کی عرضی دائر کی گئی تھی۔ تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے۔ ہم اگلے اقدامات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے قانونی ٹیم کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے ساتھ بھی قریبی رابطے میں ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر میں ہندوستانی سفیر اور دیگر حکام اہل خانہ کے ساتھ اپیل کورٹ میں موجود تھے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے یوکرین کے لیے $250 ملین کی نئی عسکری امداد کا اعلان کیا ہے۔ پینٹاگون کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق $250 ملین کا امدادی پیکیج زمین سے فضا میں مار کرنے والا میزائل سسٹم، اسٹنگر میزائل توپ، ایمونیشن، اینٹی ٹینک اسلحہ اور یوکرینی فوج کی ضرورت کے دیگر اسلحے کے علاوہ $61 بلین کی اضافی امداد پر مشتمل ہے۔ امدادی پیکیج سینیٹ کے ریپبلکن اراکین کی مخالفت کی وجہ سے منظوری کا منتظر ہے۔ توقع ہے کہ سینیٹ سے منظوری کے لیے جو بائیڈن انتظامیہ نئے سال میں کوششیں جاری رکھے گی۔ واضح کہ امدادی پیکیج ماہ دسمبر کے آخری دنوں میں منظوری کے لیے سینیٹ میں پیش کیا گیا۔ سینیٹ کے ریپبلکنز نے امریکہ کی جنوبی سرحدوں کی سلامتی میں اضافے کے لیے اضافی تدابیر کی عدم موجودگی کی وجہ سے پیکیج کی حمایت نہیں کی تھی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے فون پر بات چیت کے دوران غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی المیہ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایمانوئل میکرون کے دفتر کے مطابق انہوں نے نتن یاہو سے پائیدار سیز فائر کا مطالبہ کیا۔ العربیہ عربیہ کے مطابق دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے فرانس کے صدر کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ان کے زیر قیادت فرانس نے بحر احمر میں جہازوں کو درپیش ہوسی خطرے سے نمٹنے کے لیے نئے اتحاد میں شمولیت قبول کر لی ہے۔ فرانسیسی صدر کے دفتر کے مطابق صدر کے ایک ہفتہ قبل کیے گئے اعلان کے مطابق فرانس آنے والے دنوں میں اردن کے ساتھ مل کر غزہ میں طبی سہولیات کے لیے کام کرے گا۔ واضح کہ میکرون نتن یاہو اور اسرائیل کے شروع سے ہی ایک گرمجوش اتحادی ہیں۔ غزہ میں تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہے۔ جنگ میں بھی میکرون نے شروع سے ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی اس جنگ کے دوران اسرائیل آئے تھے۔ یہ ان کا 2.5 ماہ کے دوران اسرائیل کا تیسرا دورہ تھا۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں اضافے کے ساتھ ہی اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی بمباری اور جھڑپوں کی وجہ سے غزہ پٹی کو امداد فراہم کرنے کا کام مشکل ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خبر رساں دفتر نے اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے امداد کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی پٹی کے بیشتر علاقوں بالخصوص وسطی علاقے میں 23 سے 26 دسمبر تک فضائی، زمینی اور سمندری راستے سے ہولناک بمباری کی ہے۔ العربیہ کے مطابق امدادی رابطہ دفتر نے مزید کہا کہ بمباری میں 24 اور 25 دسمبر کو 3 پناہ گزین کیمپوں البریج، النصیرات اور المغازی پر 50 سے زیادہ حملے کیے گئے اور درجنوں فلسطینیوں کو مار دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی ان کارروائیوں نے امدادی ٹیموں کے کام میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ ان کیمپوں کو جوڑنے والی سڑکیں بھی تباہ ہو گئی۔ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسیاں برائے فلسطینی پناہ گزینوں کے ڈائریکٹر تھامس وائٹ نے کہا کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں رفح اب اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مکمل تباہ ہونے لگے ہیں۔ فرانس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ تک انسانی امداد کی مکمل اور بلا روک ٹوک ترسیل میں سہولت فراہم کریں۔ اس نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کو دہرایا۔ تحریک فتح کی انقلابی کونسل کے رکن محمد حورانی نے کہا ہے کہ ایران اپنا اثر و رسوخ ظاہر کرنے کے لیے فلسطینیوں کے خون کو ایک کارڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے العربیہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ عرب نوجوانوں کا ایک حصہ ایرانی نعروں سے دھوکہ کھا گیا ہے، انہیں اس خطرے کا احساس کرنا چاہیے۔ محمد حورانی نے مزید کہا کہ حماس ایک فلسطینی تنظیم ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ استحصالی علاقائی اتحاد کو ترک کر دے گی۔ الحوریانی کا یہ بیان ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان رمضان شریف کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے کہ حماس کی طرف سے طوفان اقصی آپریشن 3 سال قبل پاسداران انقلاب میں قدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے قتل کے رد عمل میں کیا گیا ہے۔ حماس نے ایران کے اس دعوے کی تردید کر دی ہے۔ الحورانی نے ایک پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ 7 اکتوبر کے واقعات قاسم سلیمانی کے قتل کے انتقامی کارروائیوں میں سے ایک تھے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان نے تل ابیب کو جنرل رضی موسوی کے قتل کے جواب میں اسی طرح کے حملے سے بھی خبردار کیا۔ دوسری طرف حماس نے ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ اس نے متعدد مرتبہ آپریشن طوفان اقصی کے محرکات اور وجہ کو بیان کیا ہے۔ یہ آپریشن مسجد اقصی کو لاحق خطرات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن اور جنگی کابینہ کے رکن بینی
گینٹز نے بیان دیا ہے کہ اگر لبنانی سرحد پر حزب اللہ کے ساتھ کشیدگی سفارتکاری کے ذریعے حل نہ کی گئی تو تل ابیب نئے اقدامات اٹھا سکتا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے استدلال پیش کیا کہ اسرائیل کی شمالی سرحد پر صورتحال تبدیل ہونی چاہیے۔ حزب اللہ کے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفارتی حل کے لیے وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر دنیا اور لبنانی حکومت نے شمالی اسرائیل کے باشندوں پر فائرنگ کو روکنے اور حزب اللہ کو سرحد سے ہٹانے کے لیے کارروائی نہیں کی تو اسرائیلی فوج ایسا کرے گی۔ دوسری جانب وزیر خارجہ کوہن لبنانی سرحد پر اپنے معائنے کے بعد کیمرے کے سامنے نمودار ہوئے اور گینٹس کی طرح حزب اللہ کے خلاف جنگ کی دھمکی دی۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کوہن نے کہا کہ نصر اللہ کو سمجھنا چاہیے کہ اب ان کی باری ہے۔ ہالینڈ کے انتظامی دارالحکومت دی ہیگ میں بچوں نے اپنے کنبوں کے ہمراہ فلسطین کے ساتھ تعاون اور غزہ میں جاری جنگی جرائم کے تحقیق کے لیے بین الاقوامی تعزیراتی عدالت کی طرف مارچ کیا۔ بچوں کی مارچ کے عنوان سے کی گئی اس مارچ میں مظاہرین دی ہیگ ٹرین اسٹیشن پر جمع ہوئے اور پوری مارچ کے دوران بین الاقوامی تعزیراتی عدالت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، آزاد فلسطین، دریاؤں سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا اور فائر بندی کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے قتل کیے گئے 9000 بچوں کے لیے انصاف، آزاد فلسطین، بچوں کا قتل بند کرو، نسل کشی بند کرو اور فلسطینی بچوں کو تحفظ دو کے نعرے والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ترکیہ کے صدارتی محکمہ اطلاعات کے سربراہ فخر الدین نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم بنجامن نتن یاہو نسل کشی پر بات کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ انہوں نے صدر ترکی رجب طیب اردوغان کے بارے میں نتن یاہو کے بیان کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا اور سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ نتن یاہو شہریوں کے خلاف جنگی جرائم کو حق خود حفاظتی کہہ رہے ہیں، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں ماہر ہو چکے ہیں، دنیا ان کے لگاؤ میں نہ بھی کھینچے تو تاریخ کے کٹہرے میں وہ ایک جنگی مجرم ہوں گے۔ فخر الدین آلتون نے کہا کہ نتن یاہو کو دہشت گردی کے خلاف ترکیہ کی جدوجہد کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم 40 سال سے زائد عرصے سے دہشت گرد تنظیم PKK اور اس کی شاخوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، بالکل نتن یاہو کی طرح PKK بھی بچوں بوڑھوں کی تمیز کیے بغیر شہریوں کو قتل کر رہی ہے۔ اس تنظیم کے خلاف ہمارے کچھ شہری بذات خود جدوجہد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نتن یاہو اخلاق پر بات کرنے کی جرات کرنے والا آخری شخص ہے۔ وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے موضوع پر کسی کو درس دینے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ اس موضوع پر ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ مملکت کے نجی شعبے میں سعودی شہریوں کی تعداد میں 2019 کے مقابلے میں رواں سال اضافہ ہوا ہے۔ SPA کے مطابق 2019 میں پرائیویٹ سیکٹر میں سعودی کارکنوں کی تعداد 17 لاکھ تھی جو 2023 میں بڑھ کر 23 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ نجی شعبے میں روزگار حاصل کرنے والے 36,000 ایسے شہری شامل ہیں جو پہلی بار لیبر مارکیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2023 کی پہلی سہ ماہی میں 8.5% بے روزگاری کی شرح میں کمی واقع ہوئی جو وزارت افرادی قوت کی بہتر حکمت عملی کی عکاسی ہے۔ وزارت افرادی قوت کی کامیاب منصوبہ بندی کے تحت سعودیوں میں بے روزگاری کے تناسب کو کم کرنے کے لیے مملکت کے ویژن 2030 کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر اہداف مقرر کیے گئے جس کے تحت جامع منصوبوں پر کام کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مقامی شہریوں کو روزگار مہیا کیا جا سکے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے خطے نے ایک اور ہنگامہ خیز سال کا مشاہدہ کیا جو 2023 تھا، جس میں صدی کے بدترین زلزلے سے لے کر اسرائیل فلسطین تنازع کے اب تک کے سب سے خونریز باب تک کے واقعات شامل ہیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ سال میں پرانے حریفوں اور دشمنوں کے درمیان مفاہمت کی امید افزا علامت کے ساتھ ساتھ اسباب سے نمٹنے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے میں پیش رفت بھی دیکھنے میں آئی۔ جنوری میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے باہر انتہائی دائیں بازو کے مشتعل افراد کی جانب سے قرآن پاک کے نسخے کو نظر آتش کرنے کے واقعے نے پوری اسلامی دنیا میں شدید احتجاج کو بھڑکا دیا تھا۔ فروری میں زلزلوں نے جنوبی ترکی اور شمالی شام میں غیر معمولی پیمانے پر تباہی مچائی تھی جس میں پہلے میں 50,000 سے زیادہ اور بعد کے زلزلے میں 8,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ماہ مارچ میں سعودی عرب اور ایران نے چین کی ثالثی میں ہوئے معاہدے کے تحت سفارتی تعلقات بحال کرنے اور اپنے اپنے سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا۔ پچھلے 3 مہینوں سے اسرائیل اور فلسطینی تنازع پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے پچھلے 3 مہینے سے غزہ پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹری نے اپنے پرانے ہیڈ کوارٹر سے نقل مکانی مکمل کرنے کے بعد شمال مشرقی جدہ کے الریان ضلع میں نئے ہیڈ کوارٹر سے کام شروع کر دیا ہے۔ نیا ہیڈ کوارٹر تنظیم کے کام کے لیے نئے اور بڑے احاطے پیش کرتا ہے جو اس کے کاموں اور سرگرمیوں میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین
برہم طہا نے سعودی عرب میزبان ملک اور 14ویں اسلامی سربراہ اجلاس کے سربراہ اور شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا کہ مملکت اسلامی تعاون تنظیم اور اس کے ڈھانچے کو اخلاقی حمایت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس ٹرائل میں فرد جرم عائد کیے جانے کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ٹرائل کو 11 جنوری تک روکنے کا حکم جاری کیا۔ آج جمعرات کو عدالت نے قرار دیا کہ سائفر کیس کا ٹرائل عارضی طور پر روکا جاتا ہے اور پہلے وفاقی حکومت اور FIA کی نوٹس دیا جائے گا تاکہ ان کا جواب آ سکے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کی سماعت کرنے والی عدالت کے 12 دسمبر کے آرڈر کے خلاف عمران خان کی درخواست پر ابتدائی سماعت کی۔ دلائل کے دوران عمران خان کے وکیل نے کہا کہ سیکشن 13 کے سب سیکشن 3 کے مطابق عدالتی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے 12 دسمبر کا خصوصی عدالت کا آرڈر پڑھتے ہوئے موقف اپنایا کہ قانون میں لفظ کمپلینٹ کا ذکر کیا گیا، FIR کا ذکر نہیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ پوائنٹ کیا ہے، کون سا تقاضا پورا نہیں کیا گیا۔ اٹارنی جنرل منصور ایوان عدالت میں پیش ہوئے جبکہ عمران خان کی بہنیں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو درج کیے گئے تمام مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کیے جانے کے بعد جمعرات کو راولپنڈی پولیس نے جوڈیشل کمپلیکس میں آن ڈیوٹی ایڈیشنل اینڈ سیشن جج سید جہانگیر علی کی عدالت میں پیش کیا اور ان کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی، تاہم عدالت نے استدعا مسترد کی اور ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ دیگر 7 تھانوں کے SHOs بھی عدالت پہنچ گئے تھے اور تمام SHO نے شاہ محمود قریشی کی مزید 12 مقدمات میں گرفتاری ڈالتے ہوئے انہیں GHQ آرمی میوزیم حملہ، حساس ادارے دفتر حملہ، میٹرو بس اسٹیشن جلانے سمیت تمام مقدمات میں ملزم نامزد کرتے ہوئے جسمانی ریمانڈ مانگا۔ شمالی کوریا کے سربراہ کیم جونگ ان نے فوج کو جنگی تیاریاں تیز کرنے کا حکم جاری کیا۔ شمالی کوریا خبررساں ایجنسی KCNA کے مطابق کیم جونگ ان کی جانب سے اسلحہ ساز اداروں اور جوہری ہتھیاروں کے شعبے کو پیداوار بڑھانے اور جنگی تیاریاں تیز کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کا کہنا ہے کہ جنگی تیاریاں بڑھانے کا مقصد امریکہ کے کسی بھی جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں موجود امریکی اڈوں کے خلاف بڑھ رہے حملوں سے متعلق ہم نے عالمی قوانین کے دائرے میں مناسب جواب دیا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو سخت اقدامات کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو بائیڈن نے ایوان نمائندگان اور سینیٹ کے عہدیداروں کو ایک خط روانہ کیا۔ جو بائیڈن نے اس خط میں کہا کہ ایرانی نواز گروہوں نے عراق اور شام میں موجود امریکی اڈوں پر حملے بڑھا دیے ہیں جن کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ عالمی قوانین کے دائرے میں حق رکھتا ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ہم تمام خطرات کے خلاف دیگر اقدامات بھی اٹھانے کے اہل ہیں۔